السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرا آج کا موضوع جو ہے وہ ہمارے ایک انتہائی قابل احترام ساتھی، ہمارے دوست، ان کا ایک آڈیو میسج لیک ہوا اور کرتے کرتے حسب روایت جو ہے وہ یوٹیوب کی زینت بنا، اور اس کے بعد کل سے مسلسل جسے کہتے ہیں کہ کالز ہیں، میسیجز ہیں اور سوالات کی جو ہے وہ بوچھاڑ ہے، اور کس کس کو بندہ جواب دے۔ اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں۔ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہوگی تو ڈیفینیٹلی جب میں یہاں پہ اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کا آٹومیٹیکلی نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے وہ دوست، میں حلفیہ کہوں گا کہ ان کی سنسیریٹی، اس کے اوپر کوئی شک نہیں، انتہائی مخلص دوست ہے، لیکن سادہ آدمی ہے اور ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی ہے۔ لیٹس سپوز کہ ان کے ارد گرد اگر 4 لوگ بیٹھ جائیں تو وہ جو بات بھی ان کے ساتھ کریں گے نا، انہوں نے اس کو من و ان مان لینا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جبکہ لوگ ان کے ارد گرد بیٹھ کے تو اندر کی باتیں جسے کہتے ہیں نا وہ اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ معاملات، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ نیٹ ورکرز کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، لانجے ہوتے ہیں، ماضی کے ہوتے ہیں، کوئی لین دین ہوتا ہے، کوئی اور پھڈے ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم ہم اس اسٹیج تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک شخص فرد واحد کی دشمنی کے چکر میں یا اس کے ساتھ خار بازی کے چکر میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یار میں جو بات یہ کر رہا ہوں اس کا ایفیکٹ کہیں 5 لاکھ خاندانوں پہ تو نہیں ہوگا۔ تو وہ اب اس ویڈیو میں جو چیزیں شیئر کی گئیں کہ جی ہم نے یہ پیغام بھجوایا تھا پرسوں، کل اس کا جواب آیا، پھر اس کے بعد ملک رضوان صاحب جو ہے وہ سی او صاحب سے جیل میں جا کے ملے اور پتہ نہیں ان کی کیا گفتگو ہوئی، اور پھر اس کے بعد خبر یہ آئی کہ جی ملک نوید صاحب، راجہ ریاض صاحب، ملک رضوان اور فلاں فلاں جی جو ہے وہ 14 تاریخ کی ڈیٹ پہ 150 بندہ لے کے تو کورٹ میں آ رہے ہیں۔ کہیں ان کو بھابی والی وہ خبر کی کوئی بینک تو نہیں پڑ گئی؟ پھر آگے انہوں نے یہ کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ملک رضوان کی خدمات ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن میں مانتا ہوں کہ جی ملک رضوان نے 3 کروڑ دیے ہوں گے سیف صاحب کو، اور ملک نوید صاحب نے 7 کروڑ دیے ہوں گے سیف صاحب کو، لیکن انہوں نے اپنے کوہ نور سے اکٹھے کر کے دیے۔ اور اب وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سیف الرحمان خان باہر نکلا تو ہم نے اس کو گھر میں انٹر نہیں ہونے دینا، ہم پہلے رستے میں کھڑے ہوں گے اور ہم کہیں گے کہ جی 3 کروڑ میرا تے 7 کروڑ میرا، اے ہونے کاٹتے پھر بعد کارج انٹر آئیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جی یہ جو ہمارے ڈالرز تھے یہ تو بائنانس پہ بھی نہیں چلتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً آپ کی نظر سے یہ ویڈیو گزر چکی ہوگی۔ میں اب آنا چاہوں گا اس کی ڈیٹیلز کی طرف ونس اگین، چونکہ وہ ہمارے ایک سادہ سے دوست ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے لوگ ان کی سادگی کے ساتھ کس طریقے سے کھیلتے ہیں۔ میں بڑے سمپل آسان الفاظ میں یہ بات کہنا چاہوں گا۔ ہوا کچھ یوں کہ اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کلیئر کٹ ایک سگنل دیا تھا سیف صاحب کی سابقہ بیگمات کے حوالے سے، اور میں نے اس میں کہا تھا کہ بھائی چاہے وہ ہماری سابقہ جو بھابھی ہیں کراچی سے جو بلانگ کرتی ہیں وہ ہوں، یا وہ بھابھی جو کہ ملیشیا سے بلانگ کرتی ہیں، ہم ان سے، میں کھلے لفظوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم ان سے خیر کی توقع نہیں کر سکتے۔ وہ اگر ان کا زور اس طرف نہ لگے کہ سیف صاحب اندر رہیں تو ان کا زور کبھی اس طرف نہیں ہوگا کہ سیف صاحب باہر آئے ہیں، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سیف صاحب کے لیے یا ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے وہ ہیلپ فل ثابت ہوں۔ لیکن
وہ جسے کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہے، اب دلوں کا حال تو رب بہتر جانتا ہے کہ ڈائیورس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہماری ملیشیا والی جو سابقہ بھابی ہیں وہ چسکے وسکے لیتی رہتی ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ، چونکہ وہ ان ٹچ ہیں، تو وہ ایک گروپ تھا جن کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، انہوں نے ان کو کہا کہ جی میں پاکستان آنا چاہ رہی ہوں اور بس میں ڈالروں کے تھیلے ساتھ لے کے آ رہی ہوں، اور بس یہ سمجھ لے کہ ایک منو سلوا جو ہے وہ اترنے والا ہے، اور بتائیں کس کس کو دینے ہیں، اور بس فکر ہی نہ کرے، ٹینشن ناٹ۔ اب ایک میٹنگ ہوئی یا جو بھی ہوا، وہاں پہ باقاعدہ کلام پاک پہ حلف لیا گیا کہ اس چیز کو سیکرٹ رکھا جائے، اگر یہ چیز اوپن ہو گئی اور وہ اگر کورٹ میں آ گئی اور باقی لوگ اگر اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا، یہ نہ ہو کہ لوگ اس کو ہائی جیک نہ کر لیں اور وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، تو لہٰذا اس کو ٹاپ کانفیڈینشل، اس کو ٹاپ سیکرٹ رکھا جائے، اور پھر ایک ایسی خبر پھیلائی جائے کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور وہ اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اس دفعہ عدالت میں بھی پیش نہیں ہوں گے، لہذا کوئی بھی بندہ عدالت کا رخ ہی نہ کرے، اور جب وہ بھابی ملائیشیا سے تشریف لائیں گی تو بس سنیاں ہو جان گیاں گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے گا، پھر ہم ہوں گے اور وہ ہوں گی اور ڈالر ہوں گے، ہمارے تھیلے ہمارے بیگ ہوں گے، اینڈ دیٹس آل۔ گزارش یہ ہے کہ وہ، میں جیسا کہ پہلے آپ سے گزارش کر چکا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی سوچ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ جس خاتون کو ڈائیورس ہوا ہو اور یہ کوئی خاتون ہی اس کا بہتر فیلنگز کو جج کر سکتی ہے کہ اس خاتون کی کیا فیلنگز ہوں گی کہ مجھے ڈائیورس ہوئی، اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آئے گی اور وہ آ کے ہیلپ کرے گی، اور جتنا ایک پاسٹ کے حوالے سے میں واقف ہوں، وہ پاکستان میں آنے کے لیے کبھی بھی ولنگ نہیں تھی، ایون کہ جب اسلام آباد والی جب پراپرٹی پرچیز کی جا رہی تھی تو ان کی پریزنس میں وہ پرچیز ہوئی تھی، اور انہوں نے سخت مخالفت کی تھی کہ پاکستان میں آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے ہے، اور سیف صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ میرا ملک ہے، یہاں اگر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی، میں یہاں پہ ہی کروں گا۔ تو خیر، تو اب احباب جو ہے وہ ان کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی بس آ رہی ہے ایک مخلوق اور اس نے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے، تو جب ہم تک یہ خبر پہنچی تو ویری فرینکلی ہم نے چسکا یہ لیا کہ جی ہم نے کہا جی ہم اس دفعہ جو ہے وہ کورٹ میں آ رہے ہیں، سارے کے سارے آ رہے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ خبر پھیل گئی کہ جی میں ملک نوید صاحب فلاں 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 انشاءاللہ اس ڈیٹ پہ کورٹ پہ آ رہے ہیں، تو کلبلی مچ گئی۔ وہاں سے یہ کوشچن ارائز ہوا کہ یار یہ تو بڑی ٹاپ کانفیڈینشل چیز تھی، قرآن پہ حلف تھا، یہ بات لیک کیسے ہوئی؟ پنگا اصل میں وہاں سے سٹارٹ ہوا، اور میں ونس اگین پھر وہی بات کہوں گا، ممکن ہے میں غلط ہوں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ منو سلوا جو ہے وہ اترے گا۔ اب آگے آتے جو میرے اس بھائی نے بات کی ملک نوید صاحب کے حوالے سے اور ملک رضوان صاحب کے حوالے سے، میں نہایت ادب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ دو وہ نام ہیں کہ جنہوں نے بی فار یو میں جو بزنس دیا وہ شاید کسی اور نے دیا ہو، ون تھنگ۔ نمبر ٹو، میں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ سیف الرحمان خان نیازی کے ارد گرد جہاں منافقین کی کمی نہیں ہے وہاں اس کے جانثاروں کی بھی کمی نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ ایک لفظ یوز کیا کہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو دامے درمے سخنے ہر حال میں ہر برے وقت میں سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اب جو وہ میرا بھائی بات کر رہا ہے کہ جی رضوان صاحب اور ملک نوید صاحب نے کہا ہے جی اسی تو پہلے 10 کروڑ روپے جی ہاں اپنا نکلوائیں گے اور اس کے بعد سیف صاحب کو گھر میں انٹر ہونے دیں گے،
اور رضوان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کنگلا ہو گیا، اس کے پاس کخ بھی نہیں ہے، تو فلاں ہے تو ٹیر ہے. میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا، میں فردر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں گا کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیل لگی تھی، اور یقیناً آپ تمام احباب بھی جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اوپر پھر کوئی اور سپیریئر ادارہ نہیں ہے، تو جب یہاں پہ ضمانت دینے کا جب وقت آیا تھا تو وہاں پہ دو ضمانتی تھے، ایک میں اور ایک ملک رضوان صاحب. یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر سیف الرحمان خان نیازی صاحب کنگال ہوتے یا ملک رضوان جو ہے وہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا ساتھی نہ ہوتا، ان کے ساتھ سنسیئر نہ ہوتا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا بڑا رسک کبھی بھی وہ شخص لیتا. وہ کہتے ہیں نا کہ پوری دیگ نہیں چکھی جاتی، چند دانے ہی کافی ہوتے. تو ملک رضوان صاحب کے حوالے سے میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ جتنا میں جانتا ہوں ڈیفینیٹلی وہ شخص، اس نے ایک بزنس دیا ہے کمپنی کو، اور ایک بہت بڑا اس نے بزنس دیا ہے، اور میں نے ہمیشہ اس شخص کو ہراول دستے میں دیکھا ہے، سیف الرحمان خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں دیکھا ہے، اور دل و جان کے ساتھ اس شخص کے ساتھ میں نے اس شخص کو چلتے ہوئے دیکھا. اور رہی بات ملک نوید صاحب کی، اب اگر ملک نوید صاحب بھی جیسے ہی سیف صاحب اڈیالہ سے نکلیں گے تو وہ رستے میں دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے کہ گھر بعد میں جائے گا، پہلے جناب ساڑھے پیسے رکھ کے تو پھر جاؤ. تو اگر ایسا ہوتا تو جو اب پرابلم یہ ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو چونکہ ملک نوید صاحب سے کبھی ملے نہیں ہیں، بٹ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جس کو اگر کوئی شک ہے نا تو ایک دفعہ صرف اس شخص سے مل کے دیکھ لے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ فرشتہ ہے، پرفیکٹ صرف رب کی ذات ہوتی ہے، لیکن میں ایک بات ببانگ دوہل کہوں گا کہ ملک نوید صاحب نے اگر کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہو اور اس نے ڈس آنر کی ہو، پیٹ پیچھے بیٹھ کے تو توپیں کیا آپ ٹینک چلا سکتے ہیں، اس کے منہ پہ بیٹھ کے صرف ثابت کرتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسٹ ہے بی فار یو کا. وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں نے ایون کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے منہ سے یہ بات سنی، جہاں پہ وہ کچھ کرنا چاہتے تھے، کوئی سٹیپ لینا چاہتے تھے، تو وہ ایک ہی بات کہتے، او نہیں 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 یار، وہ ملک جڑا ہے نا بس انہیں ایک کہنا ہے، نہیں نہیں یار سارے نو نال لے کے چلو، کوئی بھی بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، راضی رکھو سارے نو. وہ ساتھ چلنے والا شخص ہے، وہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا سمجھ لیں کہ ایک بہترین دوستوں میں سے اور مخلص ترین دوستوں میں سے ہے، جس نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس بھائی کے لیے میری جان بھی حاضر ہے. تو ایسے شخص کے لیے اب اگر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں تو پھر اس کا جو جواب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ثابت کرنا چاہیے کہ جی یہ دیکھ لیں، یہ آڈیو موجود ہے یا یہ ویڈیو موجود ہے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. اب سنی سنائی باتیں یقیناً اب تک آپ کو تجربہ ہو چکا ہوگا کہ ایک بات جو سی او صاحب کے سمجھنے کہ انہوں نے منہ سے کبھی نکالی ہی نہیں، ان کے ریفرنس سے بات، سی او صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، بس اب دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. جب سی او صاحب سے پوچھتے ہیں وہ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کس نے کہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں. سیم میرے حوالے سے پتہ نہیں کتنی باتیں ہوتی ہیں، ملک صاحب کے حوالے سے پتہ نہیں کس کس کے حوالے سے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. تو وہ سنی سنائی باتیں جب آگے شیئر کر دی جائیں تو وہاں پہ پھر یقیناً پھر مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہیں. ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ ویری فرینکلی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ وہ احباب جو کل تک سیف الرحمان خان نیازی کے خلاف کھڑے تھے، ان کے ساتھ جب ہمارے مذاکرات ہوئے، ہماری میل ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمارے سامنے چیزیں رکھی، ہم نے ان کے سامنے چیزیں رکھی، اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایک جینٹل مین کمٹمنٹ کی کہ جی ڈن،
انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم انتظار کریں گے اور ہم سیف الرحمان خان نیازی کے باہر آنے کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں ہونے دیں گے. سیف صاحب باہر آ جائیں، پھر اس کے بعد ان سے بیٹھ کے بات ہوگی. اب چونکہ سارے فریقین آ گئے ایک پیج پہ، اب ایک نیا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا. وہ سلسلہ کیا سٹارٹ ہو گیا کہ جی وہ ایک اردو کا ایک ٹیکسٹ جو ہے وہ ان نون نمبروں سے جو ہے وہ ڈفرینٹ گروپس میں شیئر کیا گیا ایٹ دا سیم ٹائم کہ مینجمنٹ چینج ہو جائے گی، آئی ٹی ٹیم چینج ہو جائے گی اور ٹاپ لیڈرشپ بھی چینج ہو جائے گی. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ بڑا سمپل ہے کہ اوکے باقی جو مخالفین تھے اب وہ چونکہ سیف الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو لہٰذا اب ایک ایسی فضا کریٹ کی جائے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کھڑی ہو جائے سیف الرحمان خان نیازی کے خلاف. اور پھر میرے اس دوست کے منہ سے وہ باتیں کہلوائی گئیں ملک نوید صاحب کے لیے اور ملک رضوان صاحب کے لیے جو کہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھی. وہ بس ان کی سادگی سمجھ لیں کہ وہ ان کے ہاتھوں میں کھیل گئے. میں وائنڈ اپ کی طرف آنا چاہوں گا. خدا را کسی بھی افواہ کے اوپر، کسی بھی ایسی چیز کے اوپر کان مت دھرے. میں کل آپ کو ان ایڈوانس بتایا تھا، پھر رات کو نیوز بھی آ گئی ٹی وی چینلز کے اوپر کہ 9 تاریخ کو نیب کے بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے. ہوپ فلی ریفرنس جو ہے وہ ہمارا اپروو ہو جائے گا، لیکن اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر وہ ریفرنس ایسا بھی پاسبل ہے کہ بورڈ اس ریفرنس کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے اور وہ اس کو اپروو بھی کر سکتا ہے. 9 تاریخ کو اس کی میٹنگ ہے اور کیا نام اس کا 14 تاریخ کی ڈیٹ ہے نیب کورٹ میں. تو اس وقت تک جسے کہتے ہیں نا تھوڑا سا صبر اور تحمل سے کام لیں. یہ جو پھرتیاں ہیں نا، یہ پھرتیاں یہ ذہن میں رکھیے گا، جو احباب بھی اس میں انوالو ہیں وہ کسی شخص کا کوئی بھلا نہیں کر رہے ہیں. نہ وہ سیف الرحمان خان نیازی کا بھلا کر رہے ہیں، نہ وہ ان 5 لاکھ خاندانوں کو بھلا کر رہے ہیں. لہذا جو کر رہے ہیں چلے، ہم ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کم از کم آپ تو ان کے اعلی کار نہ بنیں. ایک چیز اگر آپ تک پہنچتی ہے تو اس کو گروپوں میں آگے بلا تصدیق بلا تحقیق مت پھیلائیں. پہلے کم از کم اس کی تحقیق کر لیں کہ یار اس میں سچائی ہے کیا. اگر آپ جسے کہتے ہیں کوئی پازیٹیو رول پلے نہیں کر سکتے تو کم از کم انجانے میں نیگیٹو رول پلے نہ کریں. ادروائز لوگ جسے کہتے ہیں آپ کو بھی انہی لوگوں میں شمار کریں گے کہ یار یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جن کو چین نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے سیف الرحمان خان نیازی کو نقصان پہنچایا جائے، کس طریقے سے ان 5 لاکھ خاندانوں کو نقصان پہنچایا جائے. بہت ساری کمپنیز انوالو ہیں یہاں پہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. ان کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ آتے ہیں بس انہوں نے آ کے اپنی للا ڈالنی ہے، باتیں انہوں نے کرنی ہے ہمیں آپس میں لڑانے کی، اور بیچ میں انہوں نے اپنا لپیٹا مارنا کہ جی آ جاؤ جناب ہماری کمپنی جوائن کر لو. اب تو بڑے بڑے نام جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ڈسکلوز ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ لوگوں کو گھیرا جاتا ہے. تو خدا را ان تمام چیزوں سے باز آ جائے اور اس چیز کی ذرا احتیاط کرے. ابھی تک کے لیے یہی اپڈیٹ تھا. کوئی فردر اپڈیٹ ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. میری کوئی بات کسی شخص کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. خدا را ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ وقت جڑنے کا ہے، یہ وقت نہ لڑنے کا ہے نہ آپس میں لڑانے کا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ اپنا خاص کرم کرے ان 5 لاکھ خاندانوں کے اوپر. اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو جب آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آئیں تو پھر رب کے حضور جسے کہتے ہیں وہ سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں، اس طریقے سے فساد نہیں پھیلایا کرتے. تھینک یو ویری مچ.